الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن ہے ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا روزے دارو قیامت کے دن ہے سونی قبر رسول خدا ہے گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے سونی قبر رسول خدا ہے گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ روزے دارو قیامت کے دن ہے آل احمد پہ آفت یہ آئی بے قصوں پر یتیمی ہے چھائی آل احمد پہ آفت یہ آئی بے قصوں پر یتیمی ہے چھائی اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ روزے دارو قیامت کے دن ہے اور کیوں نہ روئیں گے وہ
غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، کیوں نہ روئے گی وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا، روزے داروں قیامت کے دن ہے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزے داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے، اور ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے، محمد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الولی الحمید، الحکیم المجید، الفعال لما یرید، خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر، رب السماء والارض والدنیا والآخرہ، وارث العالمین وخیر الفاتحین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 19ویں رمضان کی شب آ گئی، اور وہ شب ہے کہ جو شب ضربت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ نہیں معلوم جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا کیا عالم ہوگا۔ جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، اللہ کے رسول کے اخلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے رسول عظیم اخلاق کے درجے پر فائز تھے، ان کا اخلاق بہت عظیم تھا۔ جس موضوع کے تحت آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کی تھیں، اور ان وصیتوں کا تعلق اللہ کے رسول کے حوالے سے، خود ان کے اخلاق کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ خاص طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کی امت کے لوگوں کا اخلاق بھی بہت اچھا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر وہ وقت کہ جو انسان کا آخری وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت میں انسان جو خاص باتیں اپنے بعد اپنے وصی یا جانشین کو بیان کیا کرتا ہے، ان باتوں میں اللہ کے رسول نے کچھ اخلاقی نکات کا تذکرہ کیا۔ امیر المومنین کو یہ وصیتیں کی، اور ظاہر ہے کہ آج اللہ کا رسول اپنے وصی سے وصیتیں کر رہا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول وصیت کرتے ہوئے امیر المومنین سے فرماتے ہیں، اے علی، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اس کو محفوظ رکھنا، تم ہمیشہ خیر پر رہو گے جب تک میری وصیت کی حفاظت کرتے رہو گے۔ خاص طور پر اللہ کے رسول نے اس بات کو بیان کیا، گویا دوسرے الفاظ میں اگر انسان سمجھے تو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول گویا کہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس وصیت پر عمل کرو گے تو خیر پر رہو گے، اور انسان چاہتا ہے کہ انسان خیر پر رہے، تو اسے چاہیے کہ ان وصیتوں پر عمل کرے، ان وصیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول وصیت کرتے ہوئے امیر المومنین سے فرماتے ہیں، یا علی، من قضم الغیظ وهو یقدر علی امضائه عاقبہ اللہ یوم القیامت امنا و ایمانا یجد طعمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے علی، جو شخص اپنے غیظ و غضب کے مطابق عمل کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنا غصہ پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے وہ امن و ایمان عطا کرے گا جس کی اسے لذت ملے گی۔ یعنی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے ایسے شخص کا کہ جو اپنے غصے کو ظاہر کر سکتا ہے، اپنا غصہ نکال سکتا ہے۔ سامنے والے نے غلطی کی، آپ اس پر اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر کہ جب کہ آپ غصہ نکال سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے غصے کو صرف اس لیے روک لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان اپنے غصے کو پی لے، سامنے والے کو معاف کر دے۔ تو اگر انسان قدرت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے وہ امن و ایمان عطا کرے گا جس کی اسے لذت ملے گی، وہ واقعتاً ایمان کا صحیح ذائقہ چکھ سکے گا۔ انسان خاص طور پر آج کل کے احوال کے اعتبار سے اس وصیت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا، جب انسان گھر میں رہتا ہے تو یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ انسان مختلف موقعوں پر، ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہیں، ٹینشن ہیں، دوسرے مسائل ہیں، انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ جب غصے میں آ جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیجا بعض اوقات تو جس کی غلطی نہیں ہوتی ہے اس پر بھی اپنے غصے کو ظاہر کرتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ چاہے جائیے کہ انسان اس کو غصہ کرے یا اس پہ ناراض ہو کہ جس کی غلطی ہے، لیکن یہاں تو جو اللہ کے رسول وصیت کر کے جا رہے ہیں اس میں اس بات کی طرف وضاحت کر رہے ہیں کہ اے علی، وہ شخص کہ من قضم الغیظ وهو یقدر علی امضائه، اگرچہ کہ وہ اپنے غصے کو پورا کر سکتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے، اپنا غصہ دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والی غلطی کے باوجود بھی اور اپنے غصے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنے غصے پر کو پی لے تو یقینی طور پر وہ حقیقی ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ اور
وہ روایت بھی موجود ہے، یعنی ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جسے روایت کی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے. کتاب پند تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کچھ تین افراد تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے اور وہ مکہ سے یا اپنے علاقے سے مدینہ کی طرف نکلے تاکہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچایا جائے. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے درمیان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی ہے جو جا کر ان لوگوں کا مقابلہ کرے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا ہے. اللہ کے رسول امیر المومنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ علی کہاں ہیں. معلوم ہوا کہ امیر المومنین اپنی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس شریک نہیں ہو سکے. بس اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو اپنے پاس بلایا اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان افراد کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جو لات و عزا کی قسم کھا کر آئے تھے کہ اللہ کے رسول کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ. اور امیر المومنین کو یہ بات بیان کی تو امیر المومنین نے اس بات کو سنا اور ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول میں ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. تاریخ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین نے اجازت چاہی کہ اپنے گھر میں جا کر اپنے لباس کو تبدیل کریں، جنگی لباس کو پہن کر جائیں. اور اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی، تمہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ کے رسول نے اپنی تلوار دی، اپنا لباس دیا، اپنی ذرا دی، اپنا عمامہ دیا اور ایک مرتبہ علی کو تیار کر کے بھیجا. اور پھر تاریخ میں لکھا ہے وہ واقعہ کہ کس طریقے سے علی وہاں سے چلے اور ان تینوں دشمنوں کا مقابلہ کیا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک جو دشمن تھا اس کو واصل جہنم کیا، اس نے امیر المومنین پر حملہ کیا، اسے امیر المومنین نے واصل جہنم کیا. اور دو وہ تھے کہ جنہیں امیر المومنین اپنے ساتھ قیدی بنا کر لائے. جب قیدی بنا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے تو یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی اپنے بتوں کی، لات و عزا کی، کہ ہم اللہ کے رسول کو قتل کریں گے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کا اخلاق کیا ملتا ہے. جب یہ دونوں قیدی لائے گئے تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا، پہلے ایک سے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے انکار کیا. اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے. دوسرے قیدی کو لایا گیا اور دوسرے قیدی سے بھی کہا گیا کہ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس دوسرے قیدی نے بھی انکار کیا. ابھی اللہ کے رسول حکم دینا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اس شخص کو قتل نہ کریں. کیوں اس شخص کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ بیان یہ کیا گیا کہ یہ شخص خوش اخلاق ہے اور سخی ہے. یہ بہت دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور بہت سخاوت کرتا ہے. امیر المومنین کو جب یہ حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ اسے چھوڑ دو اس لیے کہ یہ سخی اور خوش خلق ہے، خوش اخلاق ہے، اس شخص نے کہ جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا کہا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ یہ صحیح خبر ہے. میں واقعتاً مہمان نواز ہوں، غریب پروری کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میرا اخلاق اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ کسی پر اگر غصہ آ جاتا ہے، کسی پر ناراض ہو جاتا ہوں، اس کے باوجود بھی اسے معاف کر دیا کرتا ہوں. حتیٰ کہ جنگ میں بھی کسی پر ناراض نہیں ہوتا. اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے تو ناراض نہیں ہوتا. جب اللہ کے رسول کا یہ خبر دینا کہ کیونکہ یہ خوش خلق ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے،
اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ اسلام اس قدر خوش اخلاقی کو پسند کرتا ہے، ایک مرتبہ اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اسلام لے آتا ہے، یعنی واقعتاً اگر دیکھا جائے وہ شخص کہ جس کا قتل ہونے والا تھا، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، کیا جرم تھا، لیکن کیونکہ خوش اخلاق تھا اس لیے اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا اللہ کی جانب سے کہ اس کی خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو خوش اخلاقی خاص طور پر اللہ کا رسول امیر المومنین سے یہ وصیت کر رہا ہے، اور ایک وصیت نہیں ہے، مسلسل وصیتیں جس میں مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان خوش اخلاق ہو، دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہو، دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے یا علی من لم یحسن وصیتہ عند موتہ کان نقصا فی مروتہ ولم یملک الشفاعہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا یا علی افضل الجہات من اصبح ولا یہتم بظلم احد، اے علی جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اس کا جہاد افضل ہے۔ صرف صبح اس حالت میں کریں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کا ارادہ نہیں رکھتا، میں نے کسی کا حق نہیں کھانا، میں نے صبح کو اٹھا ہوں تو میری نیت یہ ہے کہ میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا جہاد افضل ہے۔ یعنی خاص طور پر اللہ کے رسول امیر المومنین کو اس حوالے سے وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اے علی لوگوں کے حقوق کا خیال کریں، انسان لوگ خوش اخلاق ہوں، دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آئیں۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیتیں امیر المومنین کے نام پر، گویا کہ امیر المومنین کو وصیت کر کے اپنی امت والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ کتنی اہم باتیں ہیں جو انسان آخر وقت میں وصیت کرتے ہوئے انجام دیتا ہے۔ واقعہ بھی جو ہمارے دوست بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں موجود ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جو جنتی ہے؟ اصحاب نے کہا کہ ہاں۔ ایک بزرگ شخص مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کی طرف دیکھو، یہ شخص جنتی ہے، جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اسے دیکھ لے۔ اب وہاں پر موجود اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس کو کیوں جنتی کہا، اس میں ایسی کیا صفت ہے؟ بس وہ اس شخص کے پیچھے گیا، اس کے حالات کو دیکھتا گیا، اس کی صورتحال کو دیکھتا گیا کہ وہ کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس سے اجازت طلب کی کہ میں ایک دن آپ کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، ایک رات آپ کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، نہ کوئی بہت زیادہ عبادت گزار ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ وہ حیران ہوا، ایک مرتبہ سوال کیا اس شخص سے کہ اے شخص تیرے اندر وہ کیا خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کو جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھیں؟ کہنے لگا کہ میرے اندر کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، کوئی خاص ایسا نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے کوئی تکلیف دی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ میں اپنے دل میں کسی مومن کے لیے بغض اور کینہ نہیں رکھتا، شاید یہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی قرار دیا۔ یعنی انسان واقعتاً سمجھے۔ کسی نے اللہ کے رسول کے حوالے سے امیر المومنین سے سوال کیا تھا، اے امیر المومنین آپ سے درخواست یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق گنائیں، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، ان کے اخلاق گنائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا تم دنیا کی نعمتوں کو گن کر بتاؤ، میں اللہ کے رسول کے اخلاق بیان کروں گا، اللہ کے رسول کے اخلاق گناؤں گا۔ سوال کرنے والا کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے دنیا کی نعمتوں کو گننا؟
دنیا کی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، میں کیسے ان نعمتوں کو گن سکتا ہوں؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔ یا اس شخص نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ تو اے امیر المومنین، میں دنیا کی نعمتوں کو کیسے گن سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے حوالے سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو اللہ کے رسول کے اخلاق کو گننے کی بات کرتا ہے، تو دنیا کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، کہ دنیا کی جو متاع ہے وہ تو بہت کم ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں خدا تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ کے رسول اے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ وہ خدا کہ جو دنیا کی نعمت کو، متاع دنیا کو قلیل کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ انسان دنیا کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا، اللہ کے رسول کے اخلاق کو کیسے گنے گا؟ اللہ کے رسول کا اخلاق، خود اللہ کے رسول کا وہ جملہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کسی کو رد نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے کہ اخلاق کیسے تھے؟ قتل کرنے کے لیے وہ شخص آ رہا ہے، اللہ کے رسول معاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بھی خوش اخلاقی کی صفت موجود ہے۔ مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان خوش اخلاق ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، دوسرے کے ساتھ انسان ناانصافی نہ کرے، اگر اسے غصہ آ رہا ہے اپنے غصے کو پی لے۔ پس روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اللہ کا رسول طریقہ کار کیا ہے، کسی کو انکار نہیں کرتے ہیں۔ روایت میں ہے، روشن الاخیار میں محمد بن قاسم لکھتے ہیں ایک مرتبہ بچوں کا ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ ہمیں بھی حسن و حسین کی طرح اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ آپ نے ان بچوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں ویسے ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھائیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی نازک ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول ان بچوں کو بھی کندھوں پر بٹھاتے ہیں تو کل کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھایا تو کیا ہوا، فلاں فلاں بچوں کو بھی کندھوں پر بٹھایا تھا۔ یعنی امام حسن اور امام حسین کی فضیلت لوگوں کے سامنے آشکار نہیں ہو پائے گی، اور اگر منع کر دیں گے کہ اے بچوں میں تمہیں اپنے کندھوں پر نہیں بٹھا سکتا ہوں، اللہ کے رسول کا اخلاق اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول انکار نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال میرے گھر جاؤ اور جا کر دیکھو کوئی ایسی چیز لے آؤ جو گھر میں موجود ہو جو ان بچوں کو دے سکو۔ بلال گئے اور کچھ دیر بعد 8 اخروٹ لے کر آئے۔ آپ نے بچوں میں وہ اخروٹ تقسیم کیے اور کہنے لگے کہ اگر یہ اخروٹ لے لو اور اس کے بدلے میں کندھوں پر نہ بیٹھو۔ بچوں نے خوشی خوشی اخروٹ لیے اور اللہ کے رسول کے کندھے پر سوار نہ ہونے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے۔ اللہ کے رسول نے جناب یوسف کو یاد کیا، اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے، ان کے بھائیوں نے انہیں چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا تھا اور ان بچوں نے مجھے 8 اخروٹوں کے بدلے میں فروخت کر دیا۔
یعنی اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان بچوں کو حسن و حسین کی طرح اپنے کندھوں پر نہیں بٹھا سکتے تھے، اس لیے کہ حسن و حسین کی فضیلت لوگوں کے سامنے پھر آشکار نہ رہے گی، لیکن اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو رد نہیں کیا، ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو یہ نہیں کہا کہ تم حسن و حسین کی برابری کرنا چاہتے ہو، بلکہ اللہ کے رسول کا اخلاق یہ تھا کہ ان بچوں کو وہ چیزیں دی جن سے راضی کر لیا، اور وہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر بیٹھنے کی بجائے اس بات پر راضی ہو گئے کہ اللہ کے رسول انہیں وہ اخروٹ دے دیں۔ تو روایات میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یا علی من خاف الناس لسانہ، وصیت جو آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں یا علی من خاف الناس لسانہ فہو من اہل النار، اے علی جس کی بد زبانی سے لوگ ڈریں وہ اہل جہنم سے ہیں۔ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے جو دو عورتوں کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، جو علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول سے کہ دو عورتیں ہیں، ایک زیادہ عبادت تو نہیں کرتی ہے لیکن زبان کی بہت اچھی ہے، اور دوسری وہ ہے جو عبادت تو بہت کرتی ہے لیکن بد زبان ہے، بد زبانی کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ عورت زیادہ اچھی ہے جو عبادت کم کرتی ہے لیکن اس کی زبان بہتر ہے اس عورت کے مقابلے میں کہ جو بد زبانی کرتی ہے اور عبادت زیادہ انجام دینے کے باوجود بھی کیونکہ بد زبانی کرتی ہے۔ یعنی واضح انداز میں اللہ کا رسول اس حوالے سے امت والوں کو یہ گویا کہ امیر المومنین کو وصیت کر کے بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، انسان دوسرے سے اچھے طریقے سے پیش آئے، دوسرے کی حقوق کی رعایت کرے، دوسرے کا برا نہ سوچے۔ اور یہی آگے مزید امیر المومنین سے ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب دیکھیے آپ مسلسل وصیتیں اللہ کے رسول کی چل رہی ہیں اور ساری وصیتیں مستقل مسلسل اس حوالے سے ہیں، اخلاق کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے۔ یا علی شر الناس من اکرمہ الناس اتقاء شرہ، شر الناس بدترین انسان وہ ہے اے علی کہ لوگ جس کا اکرام اس کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ اکرام کے قابل نہیں ہے لیکن اس نے لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف پیدا کیا ہوا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اگر وہ خوف نہ ہو تو حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، لیکن لوگ اس کا اکرام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ کیوں احترام کر رہے ہیں؟ اس سے کہ ڈر ہے کہ اگر اس کا احترام نہیں کیا تو یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ جو آج کل بڑے بڑے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، باس ہے حکومت میں، مثلا کوئی سرکاری ایسا شخص ہے، سیاستدان ہے، فلاں ہیں، لوگ اکرام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے احترام کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ واقعی احترام کے لائق ہے؟ نہیں، احترام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ خوف ہے اگر اس کا احترام نہیں کیا، اس کا اکرام نہیں کیا تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ واقعتاً اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کتنا برا اور بدبخت شخص ہے وہ، بدترین شخص ہے وہ کہ جو اس طرح کا کام کرے، لوگوں کو اس طریقے سے اپنے خوف میں مبتلا رکھے۔ اور سب سے آخر میں کتنا برا ہے وہ شخص، اللہ کے رسول وصیت کرتے ہیں یا علی شر الناس من باع آخرتہ بدنیاہ، کتنا بدترین ہے وہ شخص کہ جو اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دے۔ وشر من ذالک، اور اس سے بھی بدتر ہے وہ من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ جس نے اپنی آخرت کو کسی دوسرے کی
کسی غیر کی دنیا کی خاطر بیچ دیا. اپنی دنیا نہیں بنائی اس نے، یعنی نہ اس کا خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہا، آخرت میں بھی خسارے میں رہا. ایک تو وہ شخص ہے جو بدترین ہے، اگرچہ برا ہے. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ جو آخرت کے بدلے میں اس دنیا کو خرید رہا ہے، اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے، دنیا کو خرید رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے دنیا کی خاطر، مال کما رہا ہے دنیا کی خاطر، ایسا مال کما رہا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے، صحیح مال نہیں دے رہا، قیمت زیادہ لگا رہا ہے، اور اس طریقے سے کہ جس میں سامنے والے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا کو کما رہا ہے. ایسا شخص جو اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا کو کما رہا ہے، بدترین انسان. لیکن اللہ کے رسول مزید آگے بیان فرماتے ہیں لیکن اس سے بھی بدتر وہ ہے جس کی دنیا بھی نہیں سنوری اور اس نے اپنی آخرت کو کسی دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دیا. کتنے تھے ایسے افراد؟ خود عبد الرحمن ابن ملجم، کیا اس کی دنیا سنور گئی جب اس نے امیر المومنین کے خلاف تلوار کو اٹھایا؟ اس نے اپنی آخرت کو بیچا کیا اپنی دنیا کے لیے؟ کیا اسے دنیا مل گئی؟ کتنا بدترین ہے وہ شخص. خسر الدنیا والآخرہ. بس عزاداروں، 19ویں رمضان کی شب آ گئی. آپ روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اپنے گھر والوں میں کسی کے گھر پر جاتے ہیں. علی کا بھی یہ طریقہ کار تھا. علی رمضان المبارک میں اپنے بچوں کے یہاں مہمان ہوتا تھا، اور 19ویں رمضان کی شب وہ شب ہے کہ جب علی اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان ہے. روایت میں وہ جملے موجود ہیں، تاریخ نے لکھا کہ آج عجیب عالم ہے علی کا. علی صحن میں بار بار نکلتے ہیں، آسمان کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہاں یہ وہی شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا تھا. بار بار عالم یہ ہے، علی اپنے کمرے سے اتاق سے نکلتے ہیں، صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور بار بار یہ جملہ دہراتے ہیں ہاں یہ وہی شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. بیٹی ہے نا، باپ کو اس عالم میں دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، اے بابا جان کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، یہ کون سی شب ہے جس کا آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ بعض علماء بیان کرتے ہیں، علی نے یہ بیان کیا ہی فراق بینی و بینک، یہ وہ شب ہے جو میری اور تیری جدائی کی شب ہے. بیٹی، اے بیٹی، یہ وہ شب ہے کہ جس دن علی کو اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے مجھ سے پہلے ہی بیان کر دیا تھا. وہ شب آ گئی ہے جب علی کو اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے. بیٹی، آج علی کا عالم عجیب ہے. علی کسی بہادر کے مقابلے پہ نہیں جا رہا، اپنے پروردگار کے سامنے جا رہا ہے. مستاریک نے لکھا آج کی شب علی نے بار بار اسی عالم میں گزاری، اور ایک مرتبہ جیسے ہی صبح کام گام ہونے لگا، ایک مرتبہ علی اپنے گھر سے نکلے، مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں. بس تاریخ میں لکھا ہے جیسے ہی دروازے پر پہنچے، ایک مرتبہ مرغابیوں نے کوہرام مچا دیا. جیسے علی کا بڑھ کر آگے دامن تھام لینا چاہتی ہیں، اے مولا آج نہ جائیے. علی نے ان جانوروں کو دیکھا، ان پرندوں کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے بچوں، علی کی وصیت کو یاد رکھنا، ان جانوروں کا خیال رکھنا،
ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے دانے پانی کا خیال نہ رکھ سکو، اگر ان کے دانے پانی کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کوفہ والوں سے کہوں گا، اے کوفہ والوں ذرا آؤ، آ کر علی کی وصیت کو سنو، علی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، ارے کوئی جانور اور پرندہ بھی بھوکا اور پیاسا رہ جائے۔ کیسے علی نے وہ منظر دیکھا ہوگا، ننھا علی اصغر ہوگا، باپ کے ہاتھوں میں ہوگا، پانی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، ارے پانی تو نہ دیا جائے گا، 3 بھال کا تیر پھینکا جائے۔ بس تاریخ نے لکھا علی چلے، اور علی ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہونا تھا، کیا دیکھا، ابن ملجم ہے مسجد کے دروازے پر بیٹھا سویا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ابن ملجم کو جگا رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے مولا ابن ملجم کو نہ جگائیے، لیکن میرا مولا کہے گا نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ علی اپنے دشمن کو بھی نماز کے وقت سوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، اپنے قاتل کو بھی اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ایک مرتبہ وہ وقت آیا، علی نے ایک مرتبہ اذان و اقامت کے بعد نماز شروع کی، بس نماز کا شروع کرنا تھا، وہ وقت آیا، میرا مولا ایک مرتبہ سجدے میں گیا، بس سجدے میں جانا تھا، ایک مرتبہ ابن ملجم کی تلوار چلی، ایک مرتبہ ضربت علی کے سر پر لگی، ایک مرتبہ جملہ کہا فزتو برب الکعبہ، علی رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ وہ وقت آیا، حسن و حسین نے اپنے بابا کو لیا، اپنے بابا کو لے کر گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بس تاریخ نے لکھا اصحاب کا مجمع تھا، ایک مرتبہ حسن کو اپنے قریب بلایا، اے حسن یہ میرے ساتھ ساتھ کون کون ہے؟ کہا اے بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن سے کہا، اے حسن ان چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے، مجھے نہیں معلوم علی نے ان اصحاب کو اپنے اپنے گھروں کی طرف کیوں بھیج دیا، لیکن میرا دل کہتا ہے ارے علی کیسے برداشت کرے، جب علی گھر میں داخل ہوگا، اس عالم میں گھر میں داخل ہوگا، زینب و ام کلثوم اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھے گی، برداشت نہ کر پائیں گی، اپنے بابا پر گریا کریں گی، آواز بلند ہوگی، علی برداشت نہیں کر پائے گا کہ زینب و ام کلثوم کی صدائیں ارے دشمن کے کانوں، اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا اے امیر المومنین آج تو اپنے اصحاب کو واپس بھیج دیا، ذرا 61 ہجری کے کوفے میں آئیے، ارے زینب و ام کلثوم ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، آواز دے کر کہا جا رہا ہے آؤ آ کر آل علی کا تماشا دیکھو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایا ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ جو ہم سے گناہ ہو گئے، بار الہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسروں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نیک رفتار خوش رفتاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ہمیں ان لوگوں میں سے شمار فرما جنہیں آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ امیر المومنین کا واسطہ، جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین دلوں میں حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوفے امیرانا
کوفے دے وچ زینب آئی ہے اسیرانا اج کوفے دے وچ زینب آئی ہے اسیرانا کل دور علی داسی وچ کوفے امیرانا بابے دی امیری سی بیٹی دی اسیری بابے دی امیری سی بیٹی دی اسیری او دور سی شاہانہ اے حال فقیرانہ کل دور علی داسی وچ کوفے امیرانا حالت دل مادر دی دو جانے خدا بندہ حالت دل مادر دی تو جانے خدا بندہ جس نے علی اکبر نو بڑھ ویکھیا نا گانا کل دور علی داسی وچ کوفے امیرانا رفتار تو آمد دی دسدا اے نواں قیدی رفتار تو آمد دی دسدا اے نواں قیدی گفتار کرے ظاہر انداز شریفانہ کل دور علی داسی وچ کوفے امیرانا دروازہ زنداں تے ایک قید نمازی دروازہ زنداں تے ایک قید نمازی دن رات کرے سجدے سجدے وچ شکرانہ کل دور علی داسی وچ کوفے امیرانا وچ حشر نثارو دے رہ جا دے کئی پردے وچ حشر نثارو دے
داسی وچ کوفے امیر